بانی پی ٹی آئی نہیں، حکومت دباؤ میں ہے، ہم ڈیل کا لفظ سن کر تنگ آ گئے ہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی تو خود چاہتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ جلد ہو تاکہ وہ اس کو ہائی کورٹ لے کر جائیں۔ ہمیں جو وقت دیا گیا تھا ہم اس پر پہنچ گئے، لیکن فیصلہ سنانے کی زحمت نہیں کی گئی۔ سینیٹر حامد خان نے کہا حکومت کسی نہ کسی بہانے سے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنا چاہتی ہے، یہ کیس جلدی نمٹانا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں معلوم ہے معاملہ اوپر کی عدالت میں چلا جائے گا۔ جلاؤ، گھیراؤ اور تشدد پر اکسانے والے ملک کے خیر خواہ نہیں۔ ہماری حفاظت کے لیے جو دن رات ایک کرتے ہیں ان کے مجسمے جلائے گئے، پولیس والوں کو شہید کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں میں 2 بار جیل کے ڈیتھ سیل میں رہی ہوں، ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا، اگر ہاتھ اٹھائے تو ملک کے لیے اٹھائے، یہ تو نہیں کہا میری حکومت ہے تو سب ٹھیک ورنہ آگ لگا دو۔ نفرت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ہم نفرتوں کے دروازے بند رکھیں گے۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے آج ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوئے، توشہ خانہ کیس میں بھی انہوں نے تاخیر کی، ہائی کورٹ سے اسٹے لیا، مقدمات کو طول دینے کے لیے ہر حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب ججز آپس میں بھائی ہیں، وہ وقت گزر گیا جب ججوں نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لی ہوئی تھی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو، کہا سپریم کورٹ کا ہر جج آزاد ہے، ججوں کو بریکٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ گزشتہ 3-4 سال عدلیہ کے لیے بڑے سخت تھے، میں اپنی رائے کسی پر مسلط نہیں کرتا۔ بلوچستان کے دورے پر لاپتہ افراد کے کیسز نے ہلا کر رکھ دیا، لاپتہ افراد کے کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو متحرک کر دیا ہے، ججوں کے خلاف شکایات پر کارروائی چل رہی ہے۔ چیف جسٹس بننے کا فیصلہ اتنی جلدی ہوا کہ حلف برداری کے لیے نیا سوٹ بھی نہیں خرید سکا۔ آرٹیکل 191 کے ذریعے عدالت سے دائرہ اختیار چھینا گیا، کیا اس عدالت سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے؟ یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے۔ کسٹم ایکٹ سے متعلق کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے سوالات اٹھا دیے، کہا یہ معاملہ آئین کی تشریح کا ہے، موجودہ آئینی نظام کے تحت اس بینچ کو یہ اختیار حاصل نہیں، اس عدالت کے اندر الگ بینچ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی عدم حاضری پر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ مؤخر، تیسری بار مؤخر کیا گیا فیصلہ اب 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج نے ریمارکس دیے، 8:30 بجے سے عدالت پہنچا ہوا ہوں، بانی پی ٹی آئی کو پیش ہونے کے لیے 2 بار پیغام بھیجا، بانی اور بشرا بی بی پیش نہیں ہوئے، ملزمان کے وکلاء بھی عدالت نہیں پہنچے، جج کے جانے کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچی۔ عدالتی عملے نے بتایا تھا القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ 11 بجے سنایا جائے گا، بشرا بی بی پیشی کے لیے راستے میں تھی، بانی کو پیش کرنا جیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، ہمیں نہیں معلوم جج اتنی جلدی میں کیسے چلے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس سیاسی ہے، فیصلہ انصاف پر مبنی ہو تو بانی پی ٹی آئی کو بری ہونا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے القادر ٹرسٹ بھونڈا کیس ہے، ہر سطح پر چیلنج کیا جائے گا۔ وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں فیصلہ 11 بجے آنا تھا، جج صاحب جلدی مؤخر کر کے چلے گئے، فیصلے کے لیے ملزمان کا کمرہ عدالت میں ہونا ضروری ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا مقدمے اور مذاکرات میں تعلق کا تاثر دینا غلط ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، بانی پی ٹی آئی آئین کے مطابق اپنا کیس لڑیں گے۔ لاہور میں ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کی پلیئرز ڈرافٹنگ پلاٹینم، ڈائمنڈ اور گولڈ راؤنڈ میں فرنچائزز نے پک مکمل کر لی۔ کراچی کنگز نے آسٹریلیا کے اوپننگ بیٹر ڈیوڈ وارنر، نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر ایڈم ملن اور پاکستانی فاسٹ بالر عباس آفریدی کا انتخاب کیا۔ کنگز نے ڈائمنڈ میں خوشدل شاہ اور گولڈ میں عامر جمع کو چنا، کوئٹہ نے فہیم اشرف، چیپمین اور فن ایلن کو پک کیا، اسلام آباد نے میتھیو شارٹ، لاہور قلندرز نے ڈائرل مچل، پشاور زلمی نے ٹام کیڈمور اور ملتان سلطانز نے مائیکل بریسویل کا انتخاب کیا۔ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ملزمان کو گواہان پیش کرنے دیے گئے یا نہیں؟ فوجی عدالت میں پیش کردہ شواہد کا معیار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا تمام مقدمات تو نہیں ایک کیس کا ریکارڈ عدالت کو دکھا سکتے ہیں،
عدالت شواہد کا میرٹ پر جائزہ نہیں لے سکتی. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا عدالت جائزہ لینے کا اختیار رکھتی ہے, ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے. خواجہ حارث نے کہا جائزہ لینے کے اختیار کی حد تک آپ سے متفق ہوں. سماعت کل تک ملتوی. وزارت دفاع کے وکیل کل بھی دلائل جاری رکھیں گے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا. پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کل ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے. کرم میں خارقلے اور بارشکیل کے قبائل بنکرز مسمار کرنے پر راضی ہو گئے. پولیس, سیکیورٹی فورسز اور ضلعی انتظامیہ کی موجودگی میں بنکرز گرائے جائیں گے. علاقے میں سینکڑوں مورچے موجود. ابتدائی طور پر 2 سے 3 مورچوں کو مسمار کیا جائے گا. اگلے مرحلے میں تری منگل اور چھپری میں بنکرز گرائے جائیں گے. 2025 سندھ کے لیے خوشخبریوں کا سال ہے. کوشش ہے یلو لائن بی آر ٹی کو قبل از وقت اپریل یا مئی تک مکمل کر لیں. اسی سال کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں لا رہے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں نوجوانوں کو آسان قسطوں پر ٹیکسی دی جائے گی. سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے پر کام جاری ہے. ملکی اور غیر ملکی صنعت کاروں کے لیے دھابجی اکنامک زون بہترین پلیٹ فارم ہے. شرجیل میمن کا کہنا ہے ہمارے جتنے زیادہ ترجمان ہوں گے میڈیا پر اتنی زیادہ ترجمانی کریں گے. اور سندھ حکومت نے مزید 8 ترجمان اور 12 معاونین مقرر کر دیے. سندھ حکومت کے ترجمانوں کی تعداد 1.5 درجن جبکہ معاونین خصوصی کی تعداد 22 ہو گئی. قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کی تنقید, کہا عوام دھول مٹی کے ساتھ شہر میں اذیت سے سفر کر رہے ہیں. سندھ حکومت 16 ترجمانوں کے ساتھ 16 سنگھار کر رہی ہے. معاونین خصوصی اور ترجمان رکھ کر جیالوں کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے.